بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت صالح علیہ السلام کے واقعات میں ہم کہاں تک پہنچے تھے؟ ناقے کی بات ہم نے کر لی تھی. ناقے کی بات کر کے ہم اس میں آ گئے تھے، جی، اگلی آیت پہ کہ جو تھے. عذاب جو آیا ان عذاب پہ. تھی سر. جی جی. فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ. اور اس میں ہم سورہ ہود سے دیکھ رہے تھے یا سورۃ الاعراف سے دیکھ رہے تھے؟ سورہ آراف سے دیکھ رہے تھے شاید. تو انہوں نے فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، کہ انہوں نے ناقے کو مطلب اس کے پیر کاٹ دیے اور اپنے رب کے امر سے سرتابی کی. وَقَالُوا يَا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا. اور اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام ان کو پہلے وعید دے چکے تھے، ان کو ڈرا چکے تھے. ٹھیک ہے نا، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، وعدہ اور وعید میں فرق ہے. وعدہ اچھی چیز کا ہوتا ہے، پرومس مینلی جو وعدہ، اور وعید جو ہوتی ہے نا دیٹ از مور تھریٹ، کہ خبردار کرنا، وہ تھریٹننگ وعید ہوتی. تو بما تعدنا، تم جو ہمیں وعید دیتے ہو، جس بات سے ہمیں ڈراتے ہو، صالح اس کو لے کر آ جاؤ. ان کنت من المرسلین، اگر تم اپنے خیال میں، اگر اپنے دعوے کے مطابق تم مرسلین میں سے ہو اور تمہیں بھیجنے والا ایک آل پاورفل خدا موجود ہے تو وہ جا کے لے آؤ. اور اس پر ہم نے پچھلی دفعہ ناقے کے حوالے سے بھی آپ کو بتایا تھا کہ وہ آیت کیسے تھی خدا کی اور کیا تھا، اور اس کے حوالے سے بات ہم کر چکے ہیں، تو اس کو بھی اچھے سے ذہن میں رکھیے گا. اور پھر اس کے بعد فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ. ان کو کس چیز نے پکڑ لیا؟ ایک بہت بڑی آواز نے، ایک بہت بڑے دھماکے نے. اچھا، اس میں جو رجفہ والی بات ہے، اس کے اندر ایک بڑا، یعنی آپ کہہ لیں کہ ایجوکیٹنگ اور انٹرسٹنگ پوائنٹ بھی ہے، کہ ہم نے قوم عاد کے بارے میں پڑھا تھا کہ انہوں نے بہت بڑے بڑے شہر بنائے پلرز والے، اور اس کے بعد انہوں نے یعنی گناہ اور وہ ساری چیزیں برپا کی، اور ان پر کون سا عذاب آیا؟ قوم عاد پر کون سا عذاب آیا تھا بتائیں؟ بارش کا آیا تھا نا، آگ کی بارش کا. طوفان ایک ایسا طوفان جو 7 دن 8 راتیں اس طریقے سے مسلسل چلتا رہا، اور اس نے سب مطلب لوگوں کو ختم کر دیا، اس سے ان کے لیے کہیں پناہ نہیں تھی. میں یہ ایک بات پاسبل ہو سکتی ہے کہ جو قوم سمود نے اپنے شہر یا بستیاں بسائی تھیں، تو ظاہر ہے، اور جیسا ہم نے پیچھے پڑھا بھی تھا کہ حضرت صالح علیہ السلام جو ہیں وہ ان کو قوم عاد کی مثال بھی دے رہے ہیں کہ خدا نے ان کے بعد یا نوح کے بعد تم کو خلیفہ بنایا. تو سمود نے پھر یہ اسٹریٹجی اختیار کی ہو کہ اچھا، اب ہم سے پہلے والے ایک فلڈ میں مر گئے، ایک طوفان سے مر گئے، تو اب ہم اس کا بچاؤ کرتے ہیں کہ ہم پہاڑوں کو تراش کر اور ان میں گھر بناتے ہیں. جاب الصخر بالوادی، جو سورہ فجر میں بھی. تو اب اگر کوئی اپنے آپ کو پہاڑوں کے اندر گھر بنا لے تو وہ یہ ایکسپیکٹ کرے گا کہ جناب ہم پانی سے بھی بچ جائیں گے، اگر فلڈ آیا تو بھی ہمیں کچھ نہیں کہہ پائے گا، اور اگر آندھی اور طوفان آئے گی تو بھی ہم محفوظ رہیں گے. تو اب خدا نے، آپ دیکھیں کہ یہ عجیب چیز ہے، یہ پہلو ہے کہ ان پر کس چیز کا عذاب بھیجا؟ بتائیں کس چیز کا عذاب بھیجا؟ بہت بڑی آواز، ایک بہت محیب ہیبت ناک آواز اور صدا. بعض دوسری جگہوں پر صیحہ کا ورڈ ہے، صاد یہ ہا اور تے، صیحہ یعنی چیخ، ایک بہت لاؤڈ. اچھا، یہ کیا ہے کہ اگر
کوئی پہاڑوں میں یا بالکل سالڈ راک میں جا کر پناہ لے لے تو وہاں پر کون سی چیز اس کے لیے سب سے زیادہ ڈیمیجنگ ہے؟ آپ سوچ سکتے ہیں. وہ پانی سے بچ جائے گا، طوفان سے بچ جائے گا، لیکن اس کے لیے سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ آواز، اس کی گونج، ساؤنڈ. ساؤنڈ کی، اس کا ایکو سسٹم. جی، کیونکہ آواز جو ہے وہ سب سے زیادہ کس میڈیم میں تیز ٹریول کرتی ہے؟ جب وہ ٹکرا کے، جی، جب وہ ٹکراتی ہے سالڈ میڈیم میں. سالڈ میں، یعنی ایئر میں تقریباً آواز کی رفتار کیا ہے؟ 330 میٹرز پر سیکنڈ نارمل ٹیمپریچر پہ. لکوڈ میں اس سے زیادہ ہے، اور سالڈز میں آواز کی رفتار جو ہے وہ تقریباً، اگر مجھے صحیح یاد ہے تو 4 کلومیٹر پر سیکنڈ تک پہنچ جاتی ہے. تو اب ٹھیک ہے، مطلب، اور اس سے ہم کو، یعنی میں یہ ساری باتیں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں، میں کیوں ذکر کر رہا ہوں کہ غضب خدا سے پناہ کہیں نہیں ملتی ہے. انسان جو اپنے آپ کو زیادہ ہوشیار سمجھتے ہیں، اپنے اسکل، اپنی نالج، اپنے ہنر کی بنا پر کہ ہم اس ہستی کو بھی ڈیفیٹ کر دیں گے یا آؤٹ وٹ کر دیں گے، ہم اس کی عقل سے بھی آگے بڑھ جائیں گے، تو یہ اس کی ایک بہت بڑی مثال ہے کہ جاؤ جا کے بیٹھ جاؤ پہاڑوں کے اندر. اور خدا جو ہے نا وہ ایسے لوگوں کے لیے کوئی خاص اہتمام کرتا نہیں ہے کہ جیسے قرآن مجید میں ہے کہ ہمیں ان کے لیے کوئی لشکر بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی ملائکہ تلواریں لے کر اتریں اور ان سے جنگ کریں. ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے پاس خود اس زمین میں بے انتہا ایسے ٹولز موجود ہیں کہ جو چٹکی بجاتے میں ختم کر دیں گے. ٹھیک ہے نا؟ جیسے ابھی اس کی ایک مثال جس نے دنیا کو زیر و زبر کر دیا، یہ کووڈ تھی، کہ آپ دیکھیں پورا نظام الٹ پلٹ ہو کے رہ گیا ہے، جو ابھی تک سنبھالا نہیں جا پا رہا. ٹھیک ہے، تو یہ نا خدا کے پاس کوئی مسائل نہیں ہے. جیسے ابرہا کو ایک ابابیل کے ذریعے سے ختم کر دیا، ابابیل اور کنکروں کے ذریعے سے ختم کر دیا. تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آ رہی جو میں نے کہا کہ جب کوئی پہاڑ یا ایک سالڈ راک میں جا کے بیٹھ جائے اور اگر وہاں پر ایک بہت بلند آواز آئے تو وہ آواز خود ایک تیر کے طریقے سے جا کے نا اس کو ہٹ کرے گی، لائک این ایرو. جو 4 کلومیٹر پر سیکنڈ کی رفتار سے جا رہا ہوں نا ایرو، وہ اس کو جا کے پھاڑ دے گا، اس کے کانوں کو پھاڑ دے گا، دماغ کو چیر دے گا. ٹھیک، تو ان کا پھر حال کیا ہوا کہ یہ اپنے گھروں میں جو انہوں نے بنائے تھے یہ سوچ کر کہ ہم یہاں پر ہر اس مصیبت سے محفوظ رہیں گے جو ہم سے پہلی والی قوموں پر آئی تھی، تو اس بلند صیحہ اور آواز نے وہ وہیں اپنے گھروں میں پڑے پڑے بیٹھے بیٹھے ہی مر گئے، ختم ہو گئے. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ یہ اگلا جملہ یہی بتا رہا ہے، وَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ. وہ اپنے گھروں میں بیٹھے بیٹھے ہی بے جان ہو گئے، ختم ہو گئے. یہ والی بات سمجھ میں آ گئی جو میں نے آپ کو بتائی ابھی؟ جی جی جی، ظاہر ہے بالکل. یہ آواز کے ذریعے سے وہ اس سے بیٹھے بیٹھے ہی جو ان کے کان پھٹ گئے اور ان کا دماغ معوف ہو ہاں، گیا. مطلب کان پھٹنا کیا، کانوں کے ذریعے سے انٹو دا برین، اور برین ڈیمیج اور ختم. جی جی جی، تو پھر اس کا مورل کیا نکل رہا ہے یہاں پہ کہ خدا سے بھاگ کر، خدا سے بچ کر کہیں نہیں سکتا. جانا ممکن نہیں ہے. اور یہ سورہ نحل کی آیتوں میں ہے کہ اَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ. خدا ہمیشہ کہاں سے آگے پکڑتا ہے؟ خدا کبھی باہر سے نہیں پکڑتا، خدا بنیادوں، جڑوں میں سے آ کے گرفت کرتا ہے. یہ دوسرے لوگ ہیں جو باہر سے حملہ کرتے ہیں، لیکن خدا کی اگر پکڑ ہوتی ہے نا وہ تمہاری جڑوں، تمہاری بنیادوں میں سے آتی ہے، کیونکہ وہ فاطر السماوات والارض ہے. وہ ہر شے کی بنیاد کا قائم کرنے والا ہے، ہر شے کی اصل اس کے قبضہ قدرت میں. ٹھیک،
تو یہ بات سمجھ میں آ گئی. پھر سورہ شعراء سے اور سورہ نمل سے ہمارے پاس کچھ اور تھوڑی سی باتیں ہیں جو سمجھ میں آنے والی. اور جیسا کہ آپ کو سمجھ میں آ ہی رہا ہے کہ ہم جتنا بھی انبیاء علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں تو بنیادی طور سے جس اسپرٹ میں قرآن نے اس کو بیان فرمایا ہے، یعنی ہماری ہدایت، تمام ان لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا، انلائٹن کرنا کہ جو قرآن پڑھتے ہیں اور پڑھیں گے، تو ہم بھی انشاءاللہ اسی اسپرٹ میں ان سب چیزوں کو سمجھنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور میں مطلب امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ان پوائنٹس کو اچھے طریقے سے نوٹ کرتے جا رہے ہوں گے کہ جو ہم نے ایک ایک کر کے انبیاء کے واقعات میں سے اخذ کیے ہیں. ٹھیک. تو اب مجھے آپ لوگ ایک صورت اور اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ جس میں قوم سمود کا ذکر ہے. بتائیں وہ کون سی ہے؟ وہ آیتیں مجھے کوئی پڑھ کے سنائے گا؟ سورہ والفجر میں فجر میں تھوڑا سا ہے، اور والشمس میں بھی ہے. جی جی. تو وہ شمس میں کیا ہے؟ جی بتائیں. اب آپ میں سے کوئی مجھے بتائیں. اس میں یہ ہے کہ فاقوا فدمدم علیہم ربہم بذنبہم. آگے کذبت ثمود بطغواہا. جی جی. کہ سمود نے کیا کیا؟ جھٹلایا. اور کیسے جھٹلایا؟ وہ ان کی اونٹنی کی یعنی اب تھوڑا سا آپ میں سے کوئی اس کی تھوڑی سی تشریح کرے، دیکھیں آپ کو کیا سمجھ میں آ رہا ہے. سرکش ہو کر جھٹلایا، مطلب جی فاقوا. جی. کذبت ثمود بطغواہا. کیا مطلب ہوا اس کا؟ ایک ایک کر کے میں نام لے کے پوچھ لوں اگر آپ لوگ اجازت دیں. جی سر جی. پوچھ لیں. اچھا چلیں. آپ جو ابھی کہہ رہی تھیں، جنہوں نے کہا تھا اس کی تھوڑی، اب آپ بتائیں. آپ جی آپ بتائیے. کذبت ثمود بطغواہا کا معنی سر تھوڑا سا انہوں اینالائز نے کریں. مطلب طاغی ہو کے جھٹلایا. ایک تو مطلب جھٹلاتا ہے آدمی سمپل آرام طریقے سے، لیکن دوسرا یہ کہ اپنی فرعونیت دکھاتے ہوئے، اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے ہوئے جھٹلانے کی کوشش کی. جھٹلایا کوشش نہیں کی. نہیں، یہاں پر اب آپ دیکھیں، اینالائز کریں ذرا. کذبت، کذبت کی ترکیب آپ کو کیا بتا رہی ہے؟ جی. کذبت سر یہ مونس کا صیغہ ہے، اور جھٹلانا مطلب یہ کہ فعل متعدی ہے یہ. لیکن اس میں ایک خاص ایک میننگ اس میں بار ایڈ ہو بار رہی. سختی سے بار بار کذبہ جب مڈل بار پر، بار کا جھٹلانا. تو شدت سے، کذبہ کا مطلب بہت شدت کے ساتھ. شدت کے ساتھ. ٹھیک ہے. یعنی اس عمل میں کے ساتھ شدت پیدا ہوگی. ٹھیک. ٹھیک ہے. میں بھی آپ سے ہی بات کر رہا ہوں. صحیح. ثمود. ٹھیک ہے. جی. بطغواہا، با کیا بتا رہا ہے؟ با بھی تو ہے نا تغواہا سے با پہلے. سر یہ وجہ کے لیے. جی جی. موسٹ پروبیبلی. وجہ ہے. ہاں ٹھیک. موسٹ پروبیبلی کہ یہ، یعنی اس کے کئی معنی ہو سکتے ہیں کہ بائے سببیت، یعنی انہوں نے کیونکہ وہ طاغی ہو چکے تھے اس لیے نبی کو بہت شدت کے ساتھ جھٹلایا. ٹھیک. جی. یہ مطلب سمجھ میں آ رہا ہے نہیں آ رہا؟ جی. اس پر کسی کو کوئی اشکال تو نہیں ہے؟ تو نہیں سر. ٹھیک ہے. تو یعنی کہ یہاں پر جی یہی مطلب سمجھ آیا. صحیح. تو یہ ایک بات ہو گئی کہ وہ، یعنی ان کی طغیان گری اور طاغی ہونا کس کو کہتے ہیں؟ طاغوت کی صفت کیا ہوتی ہے مین؟ سرکش ہونا. سر جس سے سر اٹھانا حق کے خلاف. جس سے جھوٹ اور ظاہر ہو.
نہیں، طاغوت کی ایک بنیادی صفت یہ اندھیری ہوتی ہے، اس کو ہمیشہ یاد جس سے رکھیے گا اندھیرا جس سے اندھیرا ظاہر ہو. کہ طاغوت نظام حق کا فقط انکار نہیں کرتا، بلکہ طاغوت نظام حق کو اپنی پسند کے نظام سے ریپلیس کرنے کی ایفرٹ کرتا ہے. طاغوت اس کو کہتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی جیسے آج کے دور میں جو آپ امپیریلسٹ پاورز اور ان سب کو دیکھیں تو وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ انکار خالی نہیں کر رہے ہیں، بلکہ کیا کر رہے ہیں؟ اس کی جگہ انہوں نے اپنا قانون، اپنا نظام حیات لا کے بٹھا دیا. ایسا ہے یا نہیں؟ جی سر. ٹھیک ہے، اس جی کو کہتے ہیں صحیح ہے، طاغوت. صحیح ہے. ٹھیک ہے، تو بتغواہا یعنی انہوں نے اپنے طاغی وہ پہلے سے تھے، اور اس وجہ سے جب ان کے سامنے پیغام آیا یا ناکہ رکھا گیا تو انہوں نے اس کو شدت کے ساتھ جھٹلایا. اور وہ دوسرا معنی بھی پاسبل ہے کہ باعمعیت ہو، یعنی انہوں نے اس کے تغوا کے ساتھ یا کے ساتھ جو ہے انہوں نے وہ اس کو جھٹلایا. ٹھیک ہے، تو یہ دونوں چیزیں ہیں، لیکن پہلی بات زیادہ آ رہی ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ جی اب میں کس سے اذن پوچھوں؟ بعث اشقاہا. نہیں، اب دوسرا سوال چلیں، شبانہ صاحب آپ بتائیے. اذن بعث اشقاہا، اس کا کیا معنی ہوگا؟ دن بعث اشقاہا کا معنی، اس کا معنی تو جب ہوتا ہے نا، یہ ظرف ہوتا ہے. جی اس کا معنی ہوتا ہے جب. ہاں وہ تو ہو گیا جب. پھر ہاں، بعث یہ وہ لگ رہا ہے مجھے انفعال، باب انفعال سے لگ رہا ہے بعث. اور بعث کا مطلب ہوتا ہے کھڑا ہونا. چلیے ٹھیک ہے، جب ان میں سے ایک اٹھ کر سامنے آ گیا. اشقاہا، اشقاہا، اشقاہا یہ ترکیب اضافی ہے اور اس کا ایک شقی. اشقا کا مطلب کیا ہوگا؟ شقی. مجھے وہ عربی اصطلاحات نہیں آتی، لیکن میننگ تھوڑا سا. اشقاہا یعنی بدبخت. اشقا بدبخت نہیں ہے، سب سے زیادہ. سب سے زیادہ. شقی، سب سے زیادہ. شقی. شقی سے جی، سب سے زیادہ زیادہ یعنی اس زیادہ. قوم کا جو سب سے زیادہ شقی تھا وہ اٹھ کر سامنے آ گیا. ٹھیک، صحیح. صحیح، یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ قوم کے اندر کون سی صفت تھی؟ بالعموم بالغلبہ طاغوتیت والی صفت تھی. شقاوت اور طاغوت. نہیں، طاغوتیت والی صفت تھی. ٹھیک، مینلی. اور اس کے بعد ان کے سامنے جب پیغام رکھا جناب صالح علیہ السلام نے، تو انہوں نے اس کو شدت سے جی بھر کے جھٹلایا، اور پھر ان میں سے ایک شقی ترین کھڑا ہو گیا. ٹھیک، اور پھر اس کے بعد فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا. یہ اطرت صاحبہ آپ مجھے بتا دیں. فقال لهم، جی سر، پھر وہ جب حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے جو ہے وہ خبردار رہنے کے لیے کہا کہ اونٹنی سے خبردار رہیں اور اس کے پانی نہیں، ابھی ہم تھوڑا سا ورڈ بائی ورڈ اینالائز کر رہے ہیں، تو اسی طریقے سے آپ بھی بتائیے. جی سر. فقال لهم، فا جو ہے وہ حرف عطف ہے اور قالا جو ہے وہ فعل ماضی ہے. اور فقالا رسول اللہ، رسول سر اسم ہے. اور ناقۃ اللہ، ناقہ جو ہے وہ حضرت اللہ کا جو ناقہ ہے، یہ جو اللہ کی اونٹنی آئی تھی کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ حضرت صالح جو ہے وہ ان کو خبردار کر رہے ہیں کہ ناقۃ اللہ سے جو ہے وہ اس کے سقیاہا جو ہے وہ اصل ورڈ اس میں جو آگے آ رہا ہے نا، مرحلے پینے سے ہے. سقیاہا، سقیاہا جیسے آپ کہتے ہیں نا ساقی، جی سقا، ساقی. کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟
پانی پلانا نا، پینا ठीक है पानी پلانا جی۔ हम्म تو فقالا کہ پس کہا ان سے، لہم ان سے، رسول اللہ اللہ کے رسول نے، یعنی یہاں پر حضرت صالح علیہ السلام رسول اللہ، انہوں نے کیا کہا ان سے؟ ناقۃ اللہ۔ ناقۃ اللہ کو ہم پچھلی دفعہ ڈیفائن کر چکے ہیں کہ یہ ناقۃ اللہ کیوں کہا گیا اس کو، یہاں بھی وہی ترکیب استعمال ہوئی، ناقۃ اللہ و سقیاہا، کہ اللہ کا ناقہ اور اس کا پانی پلانا۔ ٹھیک، تو وہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ اس سے مطلب کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ ایک کیا ہے، تنبیہ کہہ رہے ہیں، آگاہ تنبیہ، کر درست درست، کہ ناقہ، اور یہ ناقہ کون سا ہے؟ یہ میرا نہیں ہے، یہ میرا نہیں ہے، اللہ کا ناقہ ہے۔ یہ اللہ کا ناقہ ہے۔ تو اس کا، اس جملے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ اگر اس انداز سے بات کی جا رہی ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ کہ اللہ کی منشا کی نافرمانی کی گئی، کہ اللہ کا ناقہ تھا جس میں بتایا گیا تھا کہ ان کو، اس کو پانی پلانے دینا ہر آلٹرنیٹ ڈے سے، لیکن اس کی نافرمانی کی گئی اور ایسا نہیں کیا گیا جو اللہ نے کہا تھا، تو اللہ کی نافرمانی ہوئی وہ۔ ٹھیک، اور جی جی صحیح، اور کوئی بتائیں کہ یہاں پر خاص جی اس میں ایک پہلو یہ ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی چیز اللہ کی ہے اور ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں تو دراصل ہم ڈائریکٹلی جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ناقۃ اللہ ہے۔ اللہ کی نافرمانی سے زیادہ جو بہتر ورڈ ہے، درست فرما رہے ہیں کہ اس سے زیادہ بہتر ورڈ کیا ہے کہ اگر تم نے اس کو نقصان پہنچایا تو تم میرے مقابل میں نہیں ہوگے، تم خدا کے مقابلے میں کھڑے ہو۔ جی جی صحیح جی، یعنی اس بات سے خبردار رہنا، جیسے حضرت عبد المطلب نے کیا کہا تھا ابراہیم سے، کہ جب وہ اونٹ اپنے اس کے سامنے چھڑانے گئے تھے تو انہوں نے یہی کہا تھا نا کہ انا رب الابل وللبیت الرب، کہ جب ابراہیم نے کہا تھا کہ آپ اپنے اونٹوں کی فکر آپ کو بہت ہے اور جس کعبے کے آپ متولی ہیں اس کے بارے میں آپ بول بھی نہیں رہے مجھ سے، تو انہوں نے جواب یہ دیا تھا کہ انا رب الابل وللبیت الرب، کہ میرے پاس جن کی ربوبیت ہے میں اس کی فکر کر رہا ہوں، یہ بیت لاوارث نہیں ہے، اس کا رب ہے۔ ٹھیک، تو یہ ایک بات نہیں، درست، ماشاءاللہ اچھی بات کہی آپ نے، صحیح۔ تو یہ ناقۃ اللہ و سقیاہا، کہ یہ ناقہ خدا ہے اور خبردار رہنا کہ پھر یہ معاملہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے، اگر اس کو نقصان پہنچایا تو تم ڈائریکٹلی کنفرنٹ کر رہے ہو خدا سے۔ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ، جی شہزاد صاحب آپ بتائیں گے۔ جی سر، اس میں فَكَذَّبُوا مطلب پھر انہوں نے جھٹلایا اس کو، مطلب کس کو اس میں جھٹلایا؟ یہاں پر جو اس کا مطلب ہے کہ جو حضرت صالح کو انہوں نے جھٹلایا اور شدت سے جھٹلایا، اور پھر فَعَقَرُوهَا، اور اس کے بعد انہوں نے جو حاکی ضمیر جاری اٹھنی کی طرف، تو اٹھنی کی عقرو شاید کہتے ہیں ٹانگوں کو کاٹنا ہے، پنڈلیاں کاٹ دینا، پنڈلی کاٹ دینا، اس کو کاٹ دیا انہوں نے، مطلب اس کے نیچے، ہاں اس کے پاؤں کی پنڈلیاں کاٹ دیا۔ تو اس کے بعد جو ہے نا، جو ہے فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ، پھر اس کے بعد جو ہے وہ دمدمہ جو ہے وہ، اس کے معنی مجھے صحیح سے نہیں پتا کیا ہے، یعنی ایک تباہی، ایک بربادی، مطلب بربادی کسے کہہ لیں، یا کسی کو دبانا یا کسی پر بوجھ ڈالنے کی بات ہوگی شاید۔ علیہم، ان کے اوپر جو ہے نا اللہ نے لے کر آیا ان کا رب ان کے اوپر، ان کا رب، اور بِذُنبِهِمْ بھی جناب سببیہ ہے، بائے سببیہ ہے، تو ان کے گناہوں کی سبب، اور فَسَوَّاهَا، اس کے بعد اس کو برابر کر دیا۔ ہاں چلیں آپ ترجمہ بتا لیں پھر ہم اس پہ غور اس کے بعد انہوں نے اس کو برابر کر دیا، مطلب بالکل پلین جسے کریں، سواہا مطلب برابر کر دینا ہوتا نا۔ تو
اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ان کی گناہوں کی مطلب جو گناہ خاص طور سے یہ جو پہلے والے گناہ بھی تھے اور یہ جو گناہ تھا نافرمانی تھی، اس وجہ سے اللہ نے اس کو تباہی کر کے ان کو برباد کر مطلب زمین سے برابر کر دیا ہے. یہاں زمین کے سے آپ برابر کو کر کوئی دیا. اصول مل رہے ہیں، کوئی اصول مل رہے ہیں آپ لوگوں کو؟ ہاں مطلب اصول تو یہی ہے کہ اللہ جو ہے وہ اگر کسی کو کی گناہوں کی وجہ سے جو بھی شخص پر تباہی آتی ہے اس کو اپنے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے، ٹھیک اور ٹھیک اللہ کا ٹھیک عذاب جو آتا ہے وہ پھر سب کو برابر کر دیتا ہے. یعنی ایک یہ بالکل اصول ملا کہ تباہی کس وجہ سے آتی ہے؟ اپنے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے، گناہوں کی وجہ سے. گناہوں ٹھیک کی ہے، وجہ سے گناہ تباہی لے کر آتے ہیں. آتے ہیں. ہاں اس چیز کو آپ سپورٹ کر سکتے ہیں کسی امام کے قول سے یا کسی جگہ سے؟ گناہوں کی وجہ سے آنے والی تباہی. جی اس میں سورہ اس میں دعائے کمیل میں ہے نا سر، دعائے کمیل میں 4 طرح کے گناہ بتائے نا، یعنی کہ میرے وہ گناہ جس سے کہ نعمتیں پلٹ جاتی ہیں، میری وہ گناہ جس سے دعائیں قبول نہیں ہوتی، میرے وہ گناہ جس سے کہ نہیں، اگر ویسے آپ دیکھیں نا، نہیں وہ وہی ہے نا. آپ لوگ تو ماشاءاللہ اتنی عربی پڑھ رہے ہیں، اتنی مشکل اصطلاحات سنا رہے ہیں جو ہمیں بھی نہیں آتی، تو آپ لوگ اس پہ عربی میں غور کریں نا. ہاں سر اس کی عربی پر اصل میں سر پتہ ہے کیا ہے، ایک چیز وہ ہے کہ قرآن کی عربی الگ ہے، دعاؤں کی عربی تھوڑی سی الگ ہے. میں پڑھتا ہوں نا آپ کے سامنے. جی آپ اللہم اغفر لی الذنوب التي تغیر النعم. کیا مطلب ہوگا؟ کہ میرے وہ گناہ جو کہ نعمتوں مغفرت کو فرما. ان گناہ سے جو نعمتوں کو بکھیر دیتے ہیں، تغیر دے دیتے ہیں. تغیر یعنی بدل ڈالتا ہے، بدل دیتے ہیں، نعمتوں کو بدل دیتے ہیں. کون سی مشکل ہے؟ تب بھی قرآن کے ورڈ ہیں. نہیں صحیح. اللہم اغفر لی الذنوب التي تنزل النقم. ہاں مطلب جو کہ برائیوں کو مطلب بلاؤں کو لے کے آتے ہیں. اب نہیں اب نازل کے کرتے ہیں. ترجمہ کریں نا صحیح. تنزل النقم یعنی وہ نازل کی جاتی ہیں. جو نازل کرتے ہیں کس کو؟ یعنی گناہ نازل کروا دیتے ہیں. کس چیز کو؟ بلاؤں کو. نقم کا ترجمہ کیا ہوگا؟ نقم کا ترجمہ جو ہے مجھے دیکھیں، یہ پہلا کیا تھا ہمارے پاس؟ تغیر. آپ کو میری اسکرین اب نظر آ رہی؟ جی آ رہی ہے. تغیر النعم یعنی آپ فرما رہے ہیں کہ ان گناہوں کی مغفرت فرما دیں کہ جو تغیر النعم، گناہ یہ کام کر رہے ہیں. ہاں گناہ کی وجہ سے ہوتا ہے. گناہ یہ کام کر رہے ہیں کہ میں نے یہ وجہ سے کہہ لیں کہ نعمتوں میں تغیر آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا آپ کیا فرما رہے ہیں کہ اغفر لی الذنوب التي تنزل النقم. اب یہ نقم کیا چیز ہے؟ تنزلو یعنی جو نازل کراتے ہیں. کیا نازل کراتے ہیں؟ کیا نازل ہوتی ہے؟ نقمت. نقمت کیا چیز ہے؟ نقمت جو ہے وہ نعمت کا اپوزٹ سمجھ لیں آپ. ٹھیک ہے. یعنی کہ نعمتیں تو گئیں، اس کی جگہ کیا نازل ہوگی؟ نحوست آ گئی. ٹھیک. نعمتیں یعنی نعمت کا اپوزٹ ہے. پھر اس کے بعد آپ نے کیا فرمایا؟ تنزل النقم، تغیر النعم، اور تنزل البلا. ایک یہ ہے. پھر وہ جو آپ کہہ رہے تھے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اللہم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء. ٹھیک ہے. تحبس الدعاء کا کیا مطلب ہے؟ اس کا پراپر میننگ بتائیں نا. میں اسی لیے لکھ رہا ہوں تاکہ آپ سب کے سامنے ورڈز رہیں.
मतलब तहस्सुब की मतलब तो ये होता है कि जो कि उसको रोक दें। हाँ, सबसे है ना सर, रोक देना। और कोई बताएगा? अफरोज साहब बताएंगे? तहबसुद दुआ। नहीं, मुझे इसका कुछ जहन में नहीं आ रहा। हाँ, ये तो ऐसी चीज है जो आप लोगों को सबसे ज्यादा पता होनी चाहिए। हब्स जानते हैं कि नहीं? सर कैप्चर कर लेना बहुत जी, सख्ती हब्स से, की वजह से होता है, वही हब्स हब्स जानते हैं कि नहीं? हाँ जी हाँ सर। सर, रोक बहुत अच्छी लेना, तरह हस्बे जानते हैं। बेजा में रखना। कराची वाले। कराची कराची वाले तो वाले हब्स हस्बे बहुत अच्छे बेजा में तरीके से रखना। जानते हैं ना। जी जी। तभी हब्स मैं कह रहा किसको हूँ, रोक कहते लेना। हैं कि जब एक चीज रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, हरकत नहीं कर पाती, यानी जब हवा नहीं चल रही हवा नहीं। होती तो आप कहते हैं हब्स हो गया। तो दुआ जब आप करते हैं तो दुआ का असल पर्पस क्या होता है कि आपके मुंह तक ना रहे, बल्कि यहां से बुलंद होकर खुदा की तरफ उठे। ये है ना दुआ। तो तहबसुद दुआ का मतलब क्या हुआ कि ये गुनाह दुआ को हब्स कर लेते हैं, कैद कर लेते हैं, उठने ही नहीं देते खुदा की तरफ। बात समझ में आ रही है जी? बात वाज़ेह हो रही? जी जी। सर बहुत अच्छी तरह वो वाज़ेह हो रही है। गुनाह जो दुआ को हब्स में डाल देते हैं, उनकी मग़फ़िरत फरमा दें। कि इन्हें, इसको हम आमतौर से क्या कहते हैं, मैं तो दुआएं कर करके थक गया, कबूल ही नहीं हो रही। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने पहले आपको बताया कि नहीं कि तुम्हारे गुनाहों की वजह से ये सारे काम होंगे, कि दुआ क्या हो जाती है, हब्स हो जाती है। ठीक, 6 चीजें हैं टोटली, 6 बातें जो यहाँ आपने बयान फरमाई। ठीक है, उसको गौर कीजिएगा। तो अगर आप उसको प्रॉपर उसमें पढ़ेंगे ना, प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट में और मीनिंग्स के साथ, तो ये उसूल जिंदगी हैं जो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाए। जिंदगी की बुनियादी तरीन हकीकत है जिसको आप बयान फरमा रहे हैं। सही, आगे बात समझ में? सर बिल्कुल सही समझ आ रही है। ठीक, बेज़ुनूबिहिम। तो ये जो सारी मुसीबतें आती हैं, ये किस वजह से आती हैं? बेज़म्बिहिम। ये जो तुम्हारे हाथ कमा रहे हैं, ये जो गुनाहों का वबाल तुम जमा करते जा रहे हो। और यहाँ पर एक और खास बात क्या है इस आयत में, जो हम सूरह वशम्स की आयत की तरफ पलटें, फदमदमा अलैहिम रब्बुहुम, ये डिस्ट्रक्शन और तबाही उनके ऊपर कौन लेकर आ रहा है? रब के उनका तरफ से। रब, उनका रब। उनका उनका रब। रब से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि रब ग्रोथ देता है कि तबाही देता है? हाँ, रब से तो ग्रोथ का वो है, कॉन्सेप्ट है। आप अपने रब के साथ क्या एक्सपेक्ट करते हैं? ठीक, ठीक। तो यहां से, और यही बात जो है ना, मैं बार बार समझाने की कोशिश करता हूं कि खुदा को इतना इजी ना ले कोई कि जी हम जो दिल चाहे करते रहें, और खुदा का काम तो एक ही है कि हमें भरे जाए, हमारी बातें सुने जाए, जो फरमाइशात हम अपने पूरी लिस्टें सामने भेजें, बस खुदा का काम है सब पर ओके करना। ऐसा नहीं है। और जैसे कई लोग इस बात की बहस करते हैं, नहीं जी खुदा खुदा कैसे खराब कर सकता है, खुदा कैसे तबाही, तो भाई ये आयत बताइए ना, फिर ये क्या है जो हमने पहले भी पढ़ा था सूरह यूनुस में कि वयजअलुर रिज्स अलल लज़ीना ला याक़िलून, कि जो लोग अक्ल इस्तेमाल नहीं करते, खुदा उन पर निजासत और गंदगी को डाल देता है। तो दोनों चीजें खुदा की तरफ से हैं, और किस पर डिपेंड करती हैं? मेरे ऊपर डिपेंड करती हैं। अगर यहां से मैं एफर्ट करूंगा ईमान और तकवा भेजने की आगे, तो ये तमाम मसाइल अच्छे से हल होंगे। वो रुबूबियत भी मिलेगी, मोहब्बत भी मिलेगी, विलायत भी मिलेगी, किफालत भी मिलेगी, सब मिलेगा। यहाँ लेकिन पे एक अगर सवाल है। यहाँ जी सॉरी यहाँ पे एक सवाल है। ये बात सही है, ठीक है,
لیکن جیسے عام طور پہ ہم جب گفتگو کرتے ہیں تو وہاں پہ یہ جو تاثر ملتا ہے وہ یہ کہ اللہ کی رحمت ہر چیز پر احاطہ کرتی ہے، اور دعائے کمیل شروع بھی یہیں سے ہوتا ہے. تو ایک جو ہے نا ہم ایج لے لیتے ہیں وہاں سے کہ اللہ نے اپنی اوپر رحمت کو واجب بھی کیا ہوا ہے، تو ٹھیک ہے عذاب ہے، تو کیا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کے عذاب پر بھی اس کی رحمت حاوی ہے کسی طرح سے؟ مطلب کیسے اس کو ہم ریلیٹ کریں گے آپس میں کہ اس کی رحمت بھی حاوی ہے اور عذاب بھی ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو سبقت رحمتہ غضبہ ہے کہ خدا نے انسان کو سب سے پہلے فطرت دی، ہدایت فطری دی، اس کے بعد انسان کو عقل دی، سمع بصر فؤاد دیے، اس کے بعد پیغمبر دیے، کتابیں دیں، اولیاء علماء مقرر کیے ہدایت کے لیے، صحیح. اس کے بعد انسانوں کو یہ بتایا کہ تم ٹھیک ہے ان تمام فیسلٹیز کو لینے کے باوجود بھی اگر تم غلطی کرو گے، ایون اگر تم گناہ بھی کر لو گے، تو ہم نے تمہارے لیے توبہ اور مغفرت کا دروازہ کھلا رکھا ہے، واپس آ جاؤ. تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ تمام کی تمام چیزیں کتنا درجہ رحمت ہے، کتنے لیولز آف رحمت ہیں جو انسان کو ملی ہوئی ہے. اس کو سوچیں تھوڑا سا. جی جی بہت ہے. ٹھیک، یہ تمام یہ ساری ہدایت فطری سے شروع ہو کے اور توبہ اور مغفرت کے دروازوں کا کھلا رہنا، یہ سب رحمت خدا بندی. اس رحمت کے جواب میں ایک شخص گناہگار نہ ہو، طاغی ہو جائے، اب خدا کے پاس کیا جواب ہے اس کا؟ ابھی بھی خدا اس کے لیے رحمتیں بھیجتا رہے. ٹھیک بتائیے. جی ٹھیک. تو یہ تو پھر ایک کمزور خدا ہوا نا، کہ جس کو آپ ڈاج بھی کر سکتے ہیں، جس کو آپ دھوکہ بھی دے سکتے ہیں، جس کو آپ دبا بھی سکتے ہیں، پھر تو یہ وہ خدا ہوا. کیونکہ خدا قوی و عزیز بھی تو ہے نا، فقط رحمان و رحیم تو نہیں ہے. تو اگر کوئی خدا کے قوت اور عزت کے مقابلے میں آ کے کھڑا ہو جائے گا، یعنی جیسے مثال کے طور پر اللہ نے وارن کر دیا تھا نا کہ یہ میری ناقہ ہے، اس پہ ہاتھ مت ڈالنا، وارن کر دیا تھا نا. جی جی بالکل. اب اگر کسی نے اس ناقے پہ ہاتھ ڈالا تو اب کس پر ہاتھ ڈالا اس نے؟ کس پر وار کیا؟ خدا پر. خدا پر. تو خدا جواب نہیں دے گا اس کا؟ یا ابھی بھی خاموش رہے کہ جو دل چاہے کرتے رہو تم، نہیں اور نعمتیں لے لو ہم سے؟ تو مطلب خدا کی طرف سے مغفرت و رحمت و رضوان بھی ہے، اور بائی ڈیفالٹ وہی ہے. ٹھیک ہے، بائی ڈیفالٹ وہی ہے. لیکن اگر کوئی مسلسل گناہوں کی وجہ سے طاغی ہو جائے، دشمنی بغض و عناد پر اتر آئے، تو اس کا کیا جواب ملے گا پھر اس کو؟ اس لحاظ سے لیکن پرابلم جو ہم کہتے ہیں نہیں خدا نہیں کر سکتا، تو بھائی کیوں نہیں کر سکتا خدا؟ وہ تو بار بار کہہ رہے ہیں کہ جب اس جگہ پر تم آ جاؤ گے تو پھر مجھ سے رحمتوں کو ایکسپیکٹ نہیں کرنا. کہہ رہا ہے کہ نہیں کہہ رہا؟ بتائیں. بالکل. ٹھیک ہے، میں آپ کو دعا افتتاح کا بھی ایک جملہ یاد دلاتا ہوں، شروع میں ہی ہے، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فِي مَوْضِعِ الْعَفْوِ وَالرَّحْمَةِ وَأَنْتَ أَشَدُّ الْمُعَاقِبِينَ فِي مَوْضِعِ النَّكَالِ وَالنِّقْمَةِ. عفو و رحمت کا ایک موضع ہے، ایک ڈومین ہے جس میں خدا ارحم الراحمین ہے. لیکن اگر کوئی عفو و رحمت والے ڈومین سے نکل کر نکال و نقمت والے ڈومین میں انٹر ہو جاتا ہے تو خدا اشد المعاقبین بھی ہے. یہ بات ہے یا نہیں ہے؟ صحیح. سر سورہ شورا کی آیت نمبر 30 میں بھی تو ہے نا کہ جب تک کوئی مصیبت جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہاری اپنے گناہ کی وجہ سے ہوتی ہے. سورہ حدید میں بھی ہے آئی تھنک کہ یہ نہیں کہ ہم کثرت سے معاف کرتے رہتے ہیں.
کہ اگر ہم تمہارے جو کچھ بھی تم حرکتیں کرتے ہو یا تمہارے اعمال ہیں اس کو ٹٹ فور ٹیٹ سے ڈیل کرنا شروع کر دیں تو مطلب تم تو بچو ہی نہیں سرے سے. یعفو عن کثیر، ہم کثرت سے معاف کرتے رہتے ہیں آن ڈیلی بیسس. لیکن جو عذاب اور نقمت کب آتی ہے کہ جب انسان گناہوں پر اصرار کرتا ہے، جب انسان برائیوں سے اپنے آپ کو دور نہیں کرنا چاہتا، جب برائیوں میں پڑا ہے. یعنی جیسے بہت مطلب افسوسناک بات ہے کہ جیسے دنیا میں ہر جگہ آپ کو نظر آتا ہے کہ مغرب کے اندر لوگ جس قسم کے حرام میں مبتلا ہو گئے ہیں، یہ ان کی لائف بن چکی ہے، اس سے وہ باہر نہیں آنا چاہتے. ہمارے معاشروں میں جس طریقے سے جھوٹ اور منافقت کو ہم نے پکڑ لیا، ہم اس سے باہر نہیں آنا چاہتے. تو اگر یہ اصرار جاری رہے گا، موقع ملتا ہے، پہلے چھوٹی تکلیف آتی ہے، پھر تھوڑی بڑی آتی ہے، پھر تھوڑی بڑی آتی ہے، لیکن اگر لوگ اس پر اڑے رہیں گے تو پھر ایک بڑی ڈسٹرکشن آئے گی. یہ تو مطلب لا ہے، اس سے تو نہیں بچ سکتا کوئی بھی. ٹھیک ہے سر، ایک دوسرا سوال سے ریلیٹڈ کہ یہاں پر یہ جو بھی تباہی آئی وہ رب کی طرف سے آئی، تو یہاں رب کا نام کیوں استعمال کیا؟ کوئی دوسری صفت بھی ہو جاتی. رب یہی کی بات تو ہے نا. پہچان یہ ہے کہ پرورش کرنے والا، بڑھانے والا. لیکن خدا یہی بتا رہا ہے نا کہ رب جو ہے، رب کے ساتھ ڈونٹ پلے فاؤل گیمز. آپ ایک بات دیکھیں، میں آپ کو ایک چیز آپ سے سوال کرتا ہوں، سوال کے جواب میں سوال، کہ اگر کوئی تعلیمی ادارہ ایسا ہو کہ جو یہ کہے کہ بھئی ہمارے پاس جو گریڈنگ سسٹم ہے نا اس میں صرف پاس ہے، فیل نہیں ہے، صرف انعام ہے، پنشمنٹ نہیں ہے، آپ مجھے بتائیں وہ تعلیمی نظام کامیاب ہوگا یا خود ہی فیل ہو جائے گا؟ فیل ہو جائے گا، فیل ہو جائے گا. صحیح. اور یہ اس کی کمزوری گنی جائے گی یا اس کی خوبی گنی جائے گی؟ نہیں، اس کی تو کمزوری ہے، اس کی شارٹ فال ہے اس کا. تو پھر آپ خدا کو کمزور سمجھتے ہیں؟ نہیں نہیں صحیح نہیں، میرا ہوتا ہے کہ یہاں پر رب کی جگہ دوسری صفت جو ہوتی ہے، قہار آ جاتا ہے، جبار آ وہی جاتا ہے. بات ہے، دیکھیں بات وہی ہے، یعنی کہ رب کا مطلب یہ ہوتا ہے نا کہ ہر ایک کو اس کی منزل تک صحیح طریقے سے پہنچا دینا، گائیڈ، گائیڈ کرنے. ہاں. راہبر، رہنما. تو بھائی جب تم اس رستے پر آ گئے ہو تو پھر ٹھیک ہے، جاؤ آگے، اسی پہ جاؤ. اچھا. جب تم کچھ سننے کو تیار نہیں ہو، جب تمہیں کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی، ہم نے اتنے تم کو فیلرز دیے، پنچنگ کی، سب کچھ کر دیا، تمہاری الٹی سیدھی فرمائشیں بھی پوری کر دی کہ پہاڑی سے اونٹنی پیدا کر دی، اس کے بعد بھی اگر تم طغیان گری سے باہر نہیں آ رہے ہو تو پھر جاؤ، پھر یہی تمہاری ربوبیت ہے. مطلب جیسے جو شاگرد اگر بالکل ہی نالائق ہو تو اس کے لیے استاد کی ربوبیت کیا ہے کہ اس کو فیل ہونا چاہیے. اگر آپ وہاں پر اگر وہ اس فیل والے کو پاس کر دیں گے تو آپ کہیں گے یہ کس قسم کا استاد ہے؟ وہ تو پھر کہتے ہیں ظلم کیا اس نے. تو یہی بات تو میں بار بار سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں نا کہ خدا کے ساتھ ڈیلنگ دونوں طرف ورک کرتی ہے، خالی ایک طرف ورک نہیں کرتی کہ جو ہم اس طریقے سے اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں. یہاں پہ رب کا مطلب ہم سوچیں اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ اور لوگ اس سے افیکٹڈ ہو رہے تھے، جیسے کہ رب العالمین یعنی دوسرے افراد کے حوالے سے ان کا جو ان کی سرکشی جو ہے اس کا اثر وہاں جا رہا تھا. تو ہو سکتا ہے اس لیے کہا ہو کہ رب چونکہ یہ قوم جو ہے اس کا اثر اللہ کی اور مخلوقات پہ پڑتا یا وہ افیکٹڈ ہو رہے تھے، اس لیے یہاں پہ رب استعمال کیا ہم کہہ سکتے ہیں یہ؟ نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ، اب یہ علیہم کا ضمیر کس کی طرف جا رہا ہے؟ ان لوگوں کی طرف کہ جنہوں نے عقر کیا اور جھٹلایا. جی ان کی طرف جا رہی ہے. ٹھیک ہے، ربہم، تو اب یہ رب کا ہم کس کی طرف جانا چاہیے؟ یہ بھی ان کی طرف جا رہا ہے، ان کی طرف جانا چاہیے. صحیح ہے، کیونکہ ٹیچر تو سب کا ٹیچر ہوتا ہے نا، فیل ہونے والوں کا بھی، پاس ہونے والوں کا بھی.
تو یعنی یہ ایک بات جو ہمیں آسانی سے ہضم نہیں ہوتی نا کہ خدا کے پاس مغفرت و رحمت و رضوان بھی ہے اور عذاب علیم و شدید بھی ہے. تو اپنے آپ کو موضع نقمت میں مت لے کے جاؤ کہ غضب خدا کا نعوذ باللہ سامنا کرنا پڑ جائے. جو دعا افتتاح کے جملے میں نے آپ کے سامنے پڑھے تھے کہ یہ ایک ڈومین ہے، عفو و رحمت کا بھی ایک ڈومین ہے، اسی میں ہی رہو. تو گناہوں کے اور باقی خطاؤں اور معصیتوں کی مغفرت کی بھی امید پیدا ہو جائے گی، شفاعت بھی مل جائے گی انشاءاللہ. لیکن اس ڈومین میں نہ چلے جاؤ جو نکال و نقمت کا ڈومین ہے، جو خدا کے مقابلے میں سرکشی اور دشمنی کا ڈومین ہے، اس میں مت جاؤ. وہاں پھر اسی قسم کے نتائج برآمد ہوں گے. ٹھیک صحیح. تو ہمارا یہ اچھی انالیسس ہو گئی سورہ والشمس کے حوالے سے. صحیح ہے نا؟ جی صحیح، بہت اچھی ہوئی ہے. اور انشاءاللہ تعالی پھر یہ کہ اگلی دفعہ میں سورہ شعراء اور سورہ نمل کے حوالے سے کچھ باتیں ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اس میں تھوڑا سا قوم عاد کی بھی بات ہے اور قوم سمود کا بھی ذکر ہے کہ اس کے اوپر نا پھر ان کے دونوں پیغمبروں کے ذکر کو انشاءاللہ ہم کنکلوڈ کر دیں گے. ایک چیز اور سمجھ میں آ رہی تھی یہاں پہ شہزاد بھائی کے سوال سے چیزیں کہ اسی دعائے کمیل میں جب ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہوتے ہیں تو آگے جو ہے وہ یا ربی یا ربی یا ربی ہی بار بار وہاں پہ لکھا گیا. اس کے علاوہ اور بھی جو ہم دعائیں دیکھتے ہیں قرآنی دعائیں اس میں زیادہ تر ربنا ہی سے شروع ہوا ہے. تو کیا اس میں کوئی ایسا لنک نظر آتا ہے کہ جب ہم اپنی مغفرت کی دعا مانگیں اللہ سے تو اس کو رب کہہ کے پکاریں، خاص طور پہ اس لیے رب ہی ہے نا مینلی جو ربوبیت ہے نا، یعنی کہ ہمارا خدا سے جو لنک ہے وہ اس کی ربوبیت کے ذریعے سے قائم ہے اور ربوبیت کے زیر سایہ باقی صفات ہیں. یعنی خدا رازق ہے یا خدا اور جو بھی ہماری زندگیوں میں موجود ہے تو وہ تمام صفات انڈر دا امبریلا آف ربوبیت آتی ہیں. تو اس بنا پر اور جیسے سورہ حمد میں بھی ہم نے بات کی تھی کہ خدا نے جب انٹریکشن کی بات کی ہے عالمین سے تو رب کی بات، رب کا ذکر ہے وہاں الحمدللہ رب العالمین، یعنی خدا عالمین کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ ان کا رب. اور رب کی صفت کی ایک اور موجودگی کی جو بہت اہم وجہ ہے وہ یہ کہ تمام کی تمام مخلوقات جو ہیں چاہے وہ کسی بھی درجے کی مخلوق ہوں وہ بذات خود فقیر ہیں. ٹھیک ہے، یعنی فقیر ہونے کا مطلب کیا کہ نہ وہ اپنے وجود کو خود سے باقی رکھ سکتے ہیں، نہ وہ اپنے وجود کو ترقی دے سکتے ہیں، نہ وہ حقیقتاً اپنے لیے تمام وسائل اور اسباب کو از خود فراہم کر سکتے ہیں. یہ فقر ہے، فقر ذاتی ہے تمام مخلوقات کا. تو اب اس فقر کو دور کرنے کے لیے سب سے پہلے جو چاہیے وہ رب چاہیے کہ کوئی ہو جو مجھے آ کے اپنی پناہ میں لے، جسے میری ضروریات کا علم ہو، جس کے پاس میری ضروریات کو پرووائڈ کرنے کے تمام اسباب و وسائل موجود ہوں، وہ ان سب کو رکھنے کے بعد بخیل نہ ہو، مہربان ہو، مجھے اچھے طریقے سے لے کے چلے. یہ سب ربوبیت ہے. تو اس وجہ سے آپ کو سب سے زیادہ رب کا ذکر ملے گا. ٹھیک ہے، چلیں پھر. ٹھیک ہے، شکریہ سر. بہت آج سورہ شمس بہت اچھی طرح کلیئر ہو گئی. ہاں تھوڑا سا آپ جتنا بھی سکون سے بیٹھ کے غور کریں گے ہاں تو اس میں تو انشاءاللہ بہت ساری باتیں آپ پر کھلیں گی. ٹھیک ہے، چلیں فی امان اللہ. چلیں سر، فی امان اللہ. جزاک اللہ. اللہ حافظ سر. اللہ حافظ.